شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کو بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج دبئی میں پاکستان کے معاشی شعبے اور سرمایہ کاری مواقع اجاگر کرنے کے لیے ایک روڈ شو شروع ہوا۔ وسطی غزہ میں المغازی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا ایک میچ کولکتہ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عوام کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خیبر ٹیچنگ ہسپتال پشاور کے ڈائریکٹر محمد ظفر آفریدی سے آج اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بہترین ادارے کے طور پر خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے کردار سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ خیبر پختونخوا حکومت خیبر ٹیچنگ ہسپتال کی خدمات بہتر کرنے کے لیے مزید بجٹ مختص کرے گی۔ اس موقع پر انوار الحق کاکڑ کو ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ عمارت کا قیام، جدید آپریشن تھیٹر، نئی ایمرجنسی عمارت کی تعمیر اور پاکستان کی پہلی ہیلیم فری MRI مشین کی تنصیب کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ ملک میں بنیادی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے دورے کے دوران کہی۔ وفاقی وزیر نے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کی طرف سے مریضوں کو فراہم کی گئی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ نوائی آبادی کو بنیادی صحت کے نظام کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی کے تعاون سے 3 روزہ روڈ شو برائے سرمایہ کاری آج متحدہ عرب امارات میں شروع ہوا۔ یہ روڈ شو، جس میں متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے سرمایہ کار شریک ہوں گے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ یہ روڈ شو پاکستان میں دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع اور قیمتی وسائل کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کرے گا اور معدنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور توانائی سمیت متعدد شعبوں کی طرف سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے سازگار ماحول کے قیام کی غرض سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین اور بین الاقوامی المذاہب الہامی کونسل کے صدر حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا القدس الشریف دارالحکومت ہے، تنازع کا ہی واحد حل ہے۔ انہوں نے ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں سمیت معصوم فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر بند کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی فوج کے سربراہ نے چند روز قبل ہی فلسطینی سفیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور مستقبل میں بھی ہماری خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ وسطی غزہ میں المغازی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم سے کم 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بمباری سے متاثرہ افراد کو دیر البلاء کے الاقصی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے جموں منائیں گے اور اپنے ناقابل تنسیق حق قدرادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کریں گے۔ ڈوگرا مہاجر ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے سن 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران لاکھوں کشمیریوں کو جموں کے مختلف حصوں میں اس وقت شہید کیا جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی دستوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں سری نگر میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارت کے شہر کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف بھارت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 45.2 اوورز میں 279 رن بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔